اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام پریشانیاں، تمام بلائیں، مصیبتیں درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھیں، محبت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ محبت سے پڑھا جانے والا درود پاک یا محبت سے کیے جانے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ مل کر کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو تمام لوگوں کے لیے مرکز بنایا، وَأَمْنًا، اور امان بنایا، امن کا گہوارہ بنایا، شانتی انتی کا گہوارہ بنایا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو، یہاں البیت کا لفظ موجود ہے، اور یہاں اس گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور یہاں البیت کا لفظ لا کر کے پورا حرم شریف مراد ہے، پورا حرم شریف وہ سب مراد ہے کہ ہم نے اس حرم پاک کو لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہم نے جو ہے مرکز بنایا۔ تو کہا گیا کہ ہم نے جو ہے حرم پاک کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا اور امن کا گہوارہ بنایا۔ اور بنایا بھی کیوں نہیں جاتا، یہ خانہ کعبہ، یہ شہر مکہ، یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے سورۃ البلد کو، تو سورۃ البلد میں قرآن مجید میں اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، کا اس شہر کی قسم، یعنی اس شہر مکہ کی قسم، اس شہر کی قسم جس کے اندر خانہ کعبہ ہے، اس کی قسم پر کیوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ کیونکہ تم اس میں تشریف فرما ہو، اے حبیب دو جہاں تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اس لیے اس شہر مکہ کی قسم، یعنی شہر مکہ فضیلتوں کا حامل اس لیے ہے کہ ہمارے و آپ سب کے اور ہم سب کے داتا و مولا، ساری کائنات کے ماوا اور ملجا، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لانے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی جائے ولادت مکہ المکرمہ ہے، اس لیے یہ مکہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی
فضیلت اور اہمیت کو اس طریقے سے بیان فرمایا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک یہ جو گھر ہے یہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر ہے، عبادت خانہ کے طور پر بھی سب سے پہلا خانہ یہی ہے، یعنی پہلا گھر یہی ہے عبادت خانے کے طور پر بھی، اور ویسے بھی دنیا میں سب سے پہلا گھر یہی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین پہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں تو وہ جھلکیاں اور وہ رانائیاں نہیں ہیں جو آسمانوں پہ تھی، کیونکہ جہاں خانہ کعبہ ہے وہیں اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے، تو وہ بیت المعمور کا طواف، وہ فرشتوں کا لبیک کی صدائیں لگانا، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا، زمین پر تو ایسی رونق نظر نہیں آ رہی۔ تو حضرت آدم کی دعا سے یہ خانہ کعبہ جو ہے نا یہ انہی رونقوں سے روح افزو ہوا اور انہی رونقوں سے پھر جگمگانے لگا۔ اس کی صورت مفسرین کرام نے یوں بیان کی ہے کہ اس کی صورت یہ تھی کہ نیو بھری گئی، یہ جو زمین ہے اس پہ نیو بھری گئی، بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیادوں پہ بیت المعمور کو ہی اس پر لا کر کے رکھ دیا گیا، اور جب طوفان نوح آیا تو پھر یہی بیت المعمور آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور پھر اثر نو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر کی، جو قرآن میں مشہور ہے اور معروف ہے۔ تو عبادت کے طور پر بھی، عبادت خانے کے طور پر بھی سب سے پہلا خانہ یعنی سب سے پہلا گھر یہی ہے، اور روئے زمین پر بھی سب سے پہلی جگہ یہی ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب نے حکم فرمایا کہ زمین کو پھیلاؤ، زمین کو جو ہے اب بنانا شروع کرو، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب سے پہلا جو پر مارا تھا وہ یہیں پر مارا تھا، اور یہیں پر جھاگ تھی، یہیں پر جھاگ تھی، اور اسی جھاگ پہ جو ہے پر مارا تھا، اور وہ جھاگ جیسے جیسے پھیلتی گئی زمین بنتی گئی، اور وہ جو جھاگ تھی وہ اس کی جو ابتدا تھی وہ یہی خانہ کعبہ سے تھی، اس لیے روئے زمین کا سب سے پہلا گھر یہی خانہ کعبہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک یہ سب سے پہلا گھر ہے کہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، ہاں یہ وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے، ببکۃ مکہ میں ہے، عربی میں مکہ بھی کہتے ہیں مکہ کو اور بکہ بھی کہتے ہیں، تو کہا یہ وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ کہا کون سا وہ مکہ میں گھر؟ کہا کہ الذی ببکۃ مبارکہ، کہ یہ وہی گھر ہے جو مکہ میں اور برکت والا ہے۔ برکت والا ایسے ہے کہ اس میں اگر ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس میں اگر ایک قرآن پاک کو ختم کیا جائے تو اس میں 1,00,000 مرتبہ ختم پاک کا ثواب ملتا ہے، تو اس میں تسبیحات کا ثواب ملتا ہے، اس میں جو ہے رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہیں، اسی لیے یہ برکتوں والا ہے۔ کہا کہ وہدی للعالمین، اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، جو تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کہا کہ یہ مکہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اس میں رحمت للعالمین جو آئے، رحمت للعالمین کی جائے ولادت مکہ ہے، اس لیے یہ تمام جہانوں کے لیے مکہ خود یعنی خانہ کعبہ بھی ہدایت ہے، کیونکہ یہی خانہ کعبہ ہے کہ جہاں سے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا، جہاں سے مصطفیٰ نے بتایا کہ چھوٹوں پہ پیار کیا جاتا ہے، جہاں مصطفیٰ نے بتایا کہ بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، جہاں مصطفیٰ کریم نے بتایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ والدہ بازار میں بیچنے کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ والدہ تو سر پہ بٹھانے والی چیز ہے، انہیں دیکھو تو حج مبرور کا ثواب ملے۔ کہا تم والدہ کو منحوس سمجھتے ہو؟ جب تمہارے باپ کا انتقال ہو جاتا تو منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن حضور نے اسی دھرتی پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ والدہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد خدا نے جو ہے والدین کا مقام بلند کیا ہے۔ تو اسی دھرتی پر مصطفیٰ کریم نے حق کی دعوت دی اور حق کی صدائیں لگائیں، ہدایت کی وہ تمام گوشے دنیا والوں کے سامنے رکھے جو آج دنیا کے چاروں اور وہ ہدایت کے گوشے نظر آ رہے ہیں، اور اسی ہدایت کے پہلوؤں پر عمل کرتے ہوئے کوئی تو غوث اعظم بن رہا ہے، کوئی خواجہ پیا بن رہا ہے، کوئی صوفی پیا بن رہا ہے، تو کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء بن رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جگہ جگہ کونے میں ہیں، جگہ جگہ اولیاء ہیں، جس بستی میں چلے جائے وہاں بھی اللہ والوں کی مزاریں ہیں۔
یہ تمام کے تمام جو ہدایت سے سرشار لوگ ہیں، یہ صرف اور صرف فیضان کی وہیں سے آیا ہے۔ اور کہا گیا کہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو مکان ہے، مکان کی جو بزرگی ہوتی ہے وہ مکین سے ہوتی ہے، یعنی مکان جب عظمت والا بنتا ہے تب بنتا ہے جب اس کا مکین، اس میں رہنے والا عزت والا ہو، عظمت والا ہو، بزرگی والا ہو۔ یہ مکہ خود بخود اتنی عظمتوں کا حامل نہیں ہوا، بلکہ اس میں جو مکین ہے، جو رہنے والے مصطفیٰ ہیں، وہ خود فضیلتوں کے حامل ہیں، وہ خود برکتوں کے حامل ہیں۔ تو کہا گیا وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا، اور ہاں یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، اور یہ مکہ میں ایسے ہے کہ یہ برکتوں والا ہے، اور پھر یہ لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت ایسی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے حق کی دعوت سے غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی کا پروانہ دنیا والوں کو سنایا۔ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جب اس کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا تو اسے جو ہے کسی حیثیت میں نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم نے 25 سال کی عمر میں، 25 سال 25 ایئرس کتنے ہوتے ہیں، 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 40 سال تھی، ان سے نکاح کر کے بتا دیا کہ یہ عورت بیوہ کے نام سے تانے سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی عزتیں مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کے صدقے سے بڑھائی ہے۔ تو بیواؤں کی عزتیں جو بڑھائیں اسی جگہ سے بڑھائیں، تجارت کے احکامات جو سکھائے مصطفیٰ نے اسی جگہ سے سکھائے، یتیموں، بے کسوں، مظلوموں کا جو حق دلوایا وہ اسی دھرتی سے دلوایا، ورنہ حضور تو اعلیٰ نسب اور اعلیٰ خاندان میں سے تھے۔ حضور کا نسب اور حضور کا گھرانہ تو بہت اعلیٰ تھا۔ حضور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر شاہی گھر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کریم نے لوگوں کے پتھر کھائے، اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کریم نے لوگوں کے کانٹے سہے، حضور نے لوگوں کے تانے سنے تاکہ حق کی جو ہدایت ہے، جو حق کی دعوت ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو کہا گیا یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے بنایا گیا، اور آپ دیکھیں نا کہ یہ خانہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا، لوگوں کے لیے مرجع بنایا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یار مرکز کسی اور کو کیوں نہیں بنایا اللہ نے؟ بڑی بڑی جگہیں ہیں، لندن اور اسپین میں بڑی بڑی پارکیں ہیں، بڑے بڑے کلب ہیں، اچھی اچھی بازاریں ہیں، اچھے اچھے پارکس ہیں، لیکن وہاں تو اللہ نے لوگوں کے لیے مرکز اور مرجع نہیں بنایا، خانہ کعبہ کو بنایا۔ اس لیے بنایا کہ وہاں حضور کی جائے ولادت ہے، اس لیے بنایا کہ وہاں سے حق کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، اس لیے اس شہر کو آپ نے، خدا نے عز و جل نے امن کا گہوارہ اور مرکز بنایا، کیونکہ وہاں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر آگے چل کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے نا، یہ کیوں ہم نے جو ہے اسے مرکز بنایا، اس کو سورہ آل عمران میں پھر بیان فرمایا کہ وَفِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ، اور اس میں کھلی واضح اعلانیہ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اس میں بے شمار اعلانیہ طور پہ بیان کرنے والی بالکل ظاہر مظہور بالکل عیاں جو نشانیاں ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور جگہوں پر ایسی نشانیاں نہیں ہیں جیسی نشانیاں خانہ کعبہ میں یعنی مکہ المکرمہ میں موجود ہیں۔ کیسی نشانیاں ہیں؟ وہاں صفا مروہ ہے، وہاں کیسی نشانیاں ہیں؟ وہاں جو ہے آب زمزم ہے۔ یہ اس کو جو ہے لوگوں کے لیے مرکز بنایا، اور کہا گیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور پھر کہا گیا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، یعنی اس میں قتل و غارت نہیں ہوگا، اس میں خون خرابہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جب خون خرابہ عروج پر تھا تب بھی خانہ کعبہ میں یعنی مکہ المکرمہ میں خون خرابہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہزاروں نشانیاں رکھیں، اور اس میں جو ہے مصطفیٰ کریم کی جائے، اس کو جائے ولادت بنایا، اور اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس کو مرکز قرار دے دیا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ لوگوں کے لیے مرکز ہے، مرکز کی حیثیت رکھتا ہے ہی مرکز۔ تو یہ خانہ کعبہ ہے،
اور پھر آگے چل کر کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں جو آگے کا مضمون ہے وہ یوں ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے رہے اس کو تم جائے نماز بنا لو۔ اب یہ حضرت ابراہیم کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی چنائی چن رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر ہے۔ اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دیوار اونچی اٹھتی تو یہ پتھر خود بخود نیچے سے اونچا ہوتا جاتا۔ آج لوگوں کے لیے وہ سجدہ گاہ ہے، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وہ سجدہ گاہ ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ ہے تو وہ پتھر ہی نا، آپ دیکھیں وہ ہے کیا؟ پتھر، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ اب اس کو سجدہ گاہ بناؤ، اس پہ نماز پڑھو، اور اگر وہاں نہیں پڑھ سکتے تو اس کے سامنے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے خلیل سے اس کی نسبت ہے۔ وہ اللہ کا خلیل تو نہیں ہے، اللہ کے خلیل سے اس کی نسبت ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا محبوب ہے وہ تو ہے ہی محبوب، بلکہ جو اللہ کے محبوب سے جس چیز کی نسبت ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ پسند ہے، وہ تو اللہ کو پسند ہے ہی۔ اب کوئی چیز اس اللہ کے محبوب کے ساتھ تعلق اور ربط میں رہی ہے تو وہ چیز بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ محبوب کی ربط اور محبوب کی نسبت میں جو رہی ہے، محبوب کے سنگ رہنے والی چیز اللہ کو پسند ہے۔ صرف محبوب ہی پسند نہیں ہے، محبوب کی ہر وہ ادا پسند ہے کہ جس سے وہ محبوب کو خوش کیا کرتا تھا، محبوب کی ہر وہ خصلت کہ جس سے محبوب اپنے رب کو راضی کیا کرتا تھا، وہ خصلت بھی رب عز و جل کو پسند ہے۔ اور رب کو یہ بھی پسند ہے کہ کوئی جو ہے اس کی خصلتوں سے پیار کرے۔ آج دیکھیں علماء کی یہ بڑی مہربانی ہے، بڑی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی اور پھر اس کی شرائط لکھی، کہا کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی مرفوع ہے، کون سی موقوف ہے اور کون سی کیا ہے، تمام چیزیں لکھی، اور پھر اس پر نہ جانے کتنی حدیث کی کتابیں لکھ دی اور ہم تک پہنچا دی۔ ان حدیث کی کتابوں میں کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں کیا ہے؟ وہ 7 بڑی بڑی کتابیں یا 7 سے بھی زیادہ، اگر ہم گننے بیٹھیں تو نہ جانے کتنی حدیث کی کتابیں ہیں۔ وہ ساری حدیث کی کتابوں میں کیا ہے؟ جی ہاں، حدیث کی کتابوں میں حضور کا سواری پر بیٹھنا ہے۔ حضور کیسے بیٹھتے تھے؟ حضور پاک چلتے کیسے تھے؟ حضور پاک کھانا تناول کیسے کیا کرتے تھے؟ حضور پاک کی ازواجی زندگی کیسی تھی؟ مصطفیٰ کریم کا بچوں سے پیار کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضور کا مسجد میں آنے کا، مسجد سے آپ باہر تشریف لے جاتے تو انداز سے حیرت اور انداز تعریفانہ کیا ہوتا تھا؟ یہ تمام چیزیں ان حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ یہ علماء کی مہربانی نہیں ہے؟ لیکن اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ان باتوں کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ محبوب کی اداؤں کو اپنانے سے خود رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی چاہیے۔ تو پھر کہا گیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جہاں ابراہیم کھڑا ہوا کرتے تھے، جو مقام ابراہیم ہے، ان کو تم مصلی بنا لو۔ اور پھر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے عہد کیا، ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے عہد کیا کہ تم طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اس خانہ کعبہ کو خوب صاف ستھرا رکھو گے۔ یعنی جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو تم خوب صاف ستھرا رکھو گے۔ کس کے لیے؟ بڑے بڑے پیسے والوں کے لیے نہیں، لمبرداروں کے لیے نہیں، چوٹی کے سرداروں کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر رکوع کرنے کا ذوق، سجود کرنے کا ذوق اور شوق ہے، جو اعتکاف کرتے ہیں، جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تم جو ہے اس گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے عہد کیا، کیوں کیا؟ جبکہ نبی خود پاک صاف ہوتے ہیں۔
وہ تو اللہ کے احکامات میں دنیا والوں سے بہت آگے ہوتے ہیں، ان سے عہد کیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا، اے لوگوں تم بھی متولی بنو گے، تم بھی مسجد کے خزانچی بنو گے، تم بھی مسجد کے ممبر بنو گے، تم بھی جو ہے مسجد کے کوئی امام مؤذن بنو گے۔ اب دیکھو نا، یہاں خلیل اور اسماعیل سے عہد کیا جا رہا ہے، وہ بھی مضبوطی والا عہد کیا جا رہا ہے، تم اسے خوب پاک صاف ستھرا رکھو۔ تو اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی جب مسجد کے متولی یا خزانچی بنو تو تم بھی مسجد کو خوب صاف ستھرا رکھو، مسجد کو سنوارو، مسجد میں خوشبوئیں سلگاؤ، مسجد میں روشنی کا انتظام کرو، اور مسجد میں انتظامات کو بڑھاؤ، تاکہ جو رکوع کرنے والے لوگ ہیں، اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کوئی دقت نہ ہو۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف جھاڑو لگانا صفائی ستھرائی ہے، صرف ظاہری طور پر فرش کو دھو دینا یہ صفائی ستھرائی ہے صفائی بالکل ہے۔ اور اس صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ یہ صفائی ہے، فرش کو دھونا، جالے صاف کرنا، دیواروں کو صاف ستھرا رکھنا، اس پر رنگ و روغن لگا کر کے رکھنا، اس کو جو ہے مرگن کر کے رکھنا، اس کو جو ہے بالکل مزین کر کے رکھنا، یہ صفائی ستھرائی ہے۔ لیکن یہ تو ہے ظاہری صفائی ستھرائی، کہ جو آ رہے ہیں ان کے کپڑے صاف ہیں یا نہیں، صاف نہیں ہے تو ان کو پیار سے سمجھایا جائے۔ بھائی پہلے یہی تو ہوتا تھا کہ صحابہ میں ایک طبقہ ہوتا تھا جو صحابہ کرام مسجد میں تشریف رکھتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کون آنے والا کیسا آ رہا ہے۔ اگر کوئی آنے والا ایسا آ رہا ہے جو مسجد کو گندا کر کے جا رہا ہے تو اس کو سمجھاتے، ایسا نہیں کہ اسے ڈانٹتے، اسے بیٹھ کے سمجھاتے، اسے سکھاتے۔ اب کسی کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، اب کیا کیا جائے گا؟ اس کو وضو کا طریقہ بتایا جائے۔ غسل کا طریقہ نہیں آتا، اس کو غسل کا طریقہ سکھایا جائے، اس کو وہ آداب بتائے جائیں کہ آداب یہ ہیں بھائی، ایسے آیا جاتا ہے، یہ تمام تدابیر اپنائی جائیں۔ تو کہا گیا کہ یہ تو تمام ظاہری صفائی ستھرائی ہے۔ اب باطنی جو صفائی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں جتنے نمازی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کا کینہ بھی نکال دیں، عداوت بھی نکال دیں، بغض بھی نکال دیں۔ یہ باطنی صفائی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہے فرشتے آپ کی بدبو سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ وہ کون سی بدبو ہے؟ وہ آپ کے پسینے کی بدبو نہیں ہے۔ بڑے اچھے اچھے پرفیوم لگا کے آئے ہیں، بڑی اچھی اچھی خوشبوئیں لگا کے آئے ہیں، لیکن جو دلوں میں عداوت کا بوجھ آپ لے کے آئے ہیں اس سے تو اللہ کے نیک بندے پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ بڑی مطلب کہ گندگیاں ہیں، بڑی غلاظتیں ہیں، اور یہ غلاظتیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کو جو ہے ایمان سے دور لے جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اس کو میں اس کا مضمون عرض کرتا ہوں، تقریباً سورہ آل عمران میں بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم ان کے دلوں میں مرض دیکھو گے۔ وہ مرض کون سا ہے؟ نفاق کا مرض، دو منہ والا نفاق۔ ظاہری طور پہ بتا رہا ہوں کہ دو منہ والے کو منافق کہتے ہیں۔ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں تم مرض دیکھو گے۔ وہ مرض عداوت کا مرض ہے، وہ مرض نفاق کا مرض ہے، وہ مرض جو ہے نا وہ حسد کا مرض ہے۔ کہا یہ مرض انہیں کہاں لے جائے گا؟ دین سے بہت دور لے جائے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ لے جائے گا، اور انہیں جو ہے یہودیوں کا غلام بنا دے گا، انہیں عیسائیوں کا غلام بنا دے گا۔ آج جس قدر دلوں میں مرض بڑھتا گیا اس قدر لوگ جو ہے مصطفیٰ کے غلام بننے کے بجائے یہودیوں اور عیسائیوں کے غلام بنتے گئے۔ حضور کی باتوں پر یقین کم، محققین جو ظاہری طور پہ محققین ہیں، یورپ کے محققین ہیں، ان پر یقین زیادہ۔ تو دل کو صاف ستھرا رکھا جائے، یہ بھی اصل صفائی ہے، یہ بھی اصل پاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، تلاوت کرنے، ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں، لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔